الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 6 اگست بروز اتوار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر 239 ہے۔ کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 1286 سے لے کر 1290 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل والی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جو بیان ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اس کا حل کیا بتایا کہ 3 مرتبہ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اندر سے ذرا نا اللہ اکبر، بس۔ اب یہ اسی کی سمجھ لیں کڑی ہے، یہ حدیث بھی ملتی جلتی ہے، مضمون اگرچہ دوسرا ہے۔ وعن عقبۃ بن خالد السکونی قال حدثنا ابو سعید بن مرزبان قال سمعت انس بن مالک یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لن یبرح الناس یسألون عما لم یکن حتی یقولوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہرگز ان چیزوں کے متعلق سوال کرنے سے باز نہیں رہیں گے جو ابھی تک واقع نہیں ہوئی، واقعی نہیں ہوئی۔ اور یہ لوگوں کی عادت ہے۔ اب کل کے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، ٹی وی پہ بس ساری باتیں یہی چل رہی ہیں، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، کب رہا ہوں گے، اپیل میں جائیں گے، کیا کریں گے۔ انسان کی فطرت ہے جو چیز واقع ہو چکی ہوتی ہے اس کے بارے میں سوالات کم ہوتے ہیں، جو نہیں ہوتی یا ہونے والی ہے اس کے بارے میں سوالات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ان چیزوں کے متعلق سوال کرنے سے باز نہیں آئیں گے جو ابھی تک واقع نہیں ہوئی۔ اچھا جی، حتیٰ یقولو، حتیٰ کہ سوال کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیں گے کہ اللہ خالق کل شیء فمن خلق اللہ، کہ جی ہر چیز کو تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ کہ پوچھتے پوچھتے یہاں تک لوگ پہنچ جائیں گے کہ جی سارا جہان جو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ تو یہاں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایسی باتیں سوچنی کفر ہیں اور پوچھنی بھی کفر ہیں۔ اور کوئی مفتی صاحب کہے آؤ میں ذرا تحقیق کر کے جواب دیتا ہوں، میں بہت بڑا مولوی ہوں، تو یہ بھی کفر کر رہا ہے۔ تو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس سے یہ بھی قانون سمجھ آ گیا کہ جو چیز ابھی واقع نہیں ہوئی اس میں زیادہ قیل و قال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے جی باب الظنی، گمان کرنے کا بیان۔ بولو جی، لفظ نوٹ کر لیں نا، ذرا یاد کر لیں۔ گمان کرنے کا، گمان کیا ہوتا ہے؟ نہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ تو ٹھیک فرما رہے، خیال ہی ہے، پر گمان ہے۔ گمان کس کو کہتے ہیں؟ اٹکل پچو، ایسے ہی بیٹھ کے سوچنا، لگتا ہے کہ عثمان دی شادی کوئی نہیں ہونی، یہی سوچنا کردہ جو نہیں، لگتا ہے کہ مولوی نے صحت مند نہیں ہونا کیونکہ ہفتہ ہو گیا ہے، بیماری پہ ہے، اس کو کہتے ہیں گمان۔ لگتا ہے کہ یہ یوں ہوگا۔ اب ایک آدمی تھوڑا سا لگا کے چل رہا ہے، 3 بندے گمان کر رہے ہیں، ایک نے کہا جی اس کا پٹھا کمزور ہے، دوسرے نے کہا نہیں گھٹنے میں درد ہے، تیسرے نے کہا نہیں پاؤں میں اس کے درد ہے۔ اور جب وہ قریب آیا اور اس سے پوچھا بھائی تو ایسا کیوں چل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میری جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، میں پورا پاؤں اٹھا سکتا تو میں ذرا گھسیٹ کے چل رہا ہوں۔ تو یہ جو اپنے آپ کو محلے میں سیانے مشہور کر رکھے ہوتے ہیں نا،
ایسی ایسی کھچا مار دینے کہ بندہ سن کے ہی حیران رہ جاتا ہے کہ یار نے سوچ کی میں لئی ہے. اس کو کہتے ہیں گمان. یہ کبھی اچھا بھی ہوتا ہے اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ سورہ حجرات میں آیا ہے کہ زیادہ گمان جو ہے نا وہ گناہ ہوتے ہیں زیادہ تر. ہاں یہ کہہ لو کہ اچھا گمان کرو اللہ ثواب دے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. میں ہر سال ان کے عرس میں جاتا ہوں گجرات میں تقریر کرنے. انہوں نے 19 جلدوں میں قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، مشکات شریف کی شرح بھی لکھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. بڑے عظیم انسان تھے. وہ ان کے پوتے ہیں جو مجھے بلاتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے دادا جی کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ جس مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، انہوں نے حج پہ جا کے بھیجا مفتی صاحب کو، اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے نواں مولوی رکھ لیا. کیا ایسا ہوا؟ وہ کہتے بالکل ایسا ہی ہوا ہے. یعنی توتی بول رہا تھا پوری دنیا میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کا، اور مقتدیوں نے کیا وفا کی کہ حج پر بھیج کر نیا مولوی رکھ لیا. اللہ اللہ خیر صلی. ایک ہماری ہے محدث اعظم پاکستان، یا ایک ساتھی گاؤں ہے وزیر آباد کے، وہاں ان پر چوری کا الزام لگا کے ان کو نکالا گیا. چوری کا الزام. اور کہاں محدث اعظم پاکستان اور کہاں وہ گھٹیا سی چوری. میں اس مسجد میں بیان کر کے آیا ہوں. میں نے ان سے پوچھا، ہوگا جی ایسا ہی ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہر امام اور مقتدی میں محبت نہیں بلکہ عشق پیدا فرمائے. جس طرح نماز وضو سے پیار ہے، کلمہ قرآن سے، اس طرح اپنے امام اور عالم سے پیار ہونا چاہیے، عشق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. اور اس کو بھی اپنے مقتدیوں سے ایسے ہی ہونا چاہیے. نہ وہ کسی مقتدیوں کی کیا کہتے ہیں غیبت کرے، نہ یہ خلاف بولے. ہر جمعے میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں بھائی جو کسی پر نومینیٹ تنقید کرے وہ شیطان ہے. پھر بھی میری کوئی نہ کوئی گل پھڑ کے سیدھی کر لیں گے. اس جمعے میں کہہ بیٹھا 20 روپے دینے والے کو سبحان اللہ. اب یہ خطیبانہ بات تھی. ابھی تک مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا 20 کون دیتا ہے کون نہیں دیتا، یا میں نے کسی کو 20 روپے والے کو لگا کے کی ہو تو لعنت ہو اللہ رسول کی. ایسی کہہ دی خطیبانہ جوش میں. اب وہ پکڑی ہوئی ہے جی، دیکھو جی مولوی صاحب نے سارے محلے کی بےزتی کر دی ہے. یعنی میں کوئی انڈیا جو آ کے جناب بیٹھا، میں نے تھوڑی عزت بےزتی کا بھی نہیں پتا. تو اس قدر بیزاری اور اس قدر باتیں پکڑنی اور زن قائم کر لینا کہ بےزتی کی ہے، بےزتی کی نیت سے کی ہے، یہ باتیں جائز ہے. اب اس پر یہ حدیث سنیں. حدیث نمبر 1287. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن، کہ تم بدگمانی سے بچو. یہاں میں گمان ترجمہ نہیں کروں گا، بدگمانی سے بچو. بولو. وہ بات تو کر رہا تھا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کی. وہ فرماتے ہیں کہ 100 راستے نا 99 راستے شک کے ہوں، ایک راستہ یقین کا ہو، تو وہ 99 چھوڑ کے ایک یقین والا پکڑ لو. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے پوچھا شک کیوں کیا تو جواب دینا پڑے گا، ثبوت بھی دینا پڑے گا. غلط نکلے تو تمہارا کیا اثر ہوگا؟ اور اگر اللہ پوچھے یقین کیوں کیا تھا تو کہہ دینا ربا تیری خاطر کیا تھا، اب تو جانے یہ جانے، ہم نے تو تیری خاطر کیا تھا. بعد بندہ بڑا پھنس جاتا ہے یار. کوئی میں اتنے آ کے تجربہ ہے کہ بعد بندہ نیکی کرتے ہوئے ایسا پھنستا ہے کہ پھر چھوڑ بھی نہیں سکتا اور کر بھی نہیں سکتا. بڑے مشکل کام ہو جاتے ہیں. پہلی بات حضور فرما رہے ہیں کہ بدگمانی سے بچو. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کیونکہ گمان بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے. بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے. ایسی کسی کو کہہ دینا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اگلا پوچھے کوئی دلیل ثبوت نہیں جی، بس میرا ظن کہتا ہے، میری سکس سینس کہتی ہے بندہ ایسا ہے. حضور فرما رہے ہیں یہ سب سے جھوٹی ترین بات ہے، اس کو چھوڑ دو، اس سے بچ کے رہو. ایک بات. دوسری، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی جاسوسی نہ کرو. بولو. کسی کی جاسوسی نہ کرو. میں نیا سنی ہوا،
اور وہ میری جو رہائش تھی نا بیٹھک، وہ بالکل گلی کے کنارے پر تھی. میں اہل حدیثوں کے خطیب صاحب کو سن رہا تھا. اب نیا نیا ادھر سے آیا تھا تو کچھ مولوی سن لیا، یا میں اس نیت سے سن رہا تھا دیکھو تو کیا کہتے ہیں. ایک بابے نے سن کے انہیں آخیا ہے اجے بھی بچوں بابی ہے. انہیں پوچھا یار انہیں اعلان کرتا ہے پورے ملک چ رولا پی گیا ہے، تو کہنا ہے انہیں کیا راتی بھابیاں دی تقریر سنن ڈیا سی. قدرت خدا کی محرموں کے دن تھے، اگلے دن میں نے ذاکر کی تقریر لگا لی، ملتان کے گلفام ہاشمی کی. اب اس نے کہا، انہوں نے کہا یہ تو بچوں شیعہ بھی ہے جی، ادھا شیعہ ادھا بھابی ہے. اب انہوں نے پوچھا شیعہ، انہوں نے کہا راتی شیعہ دی لائی سی. میں نے کہا میں اور کل نور جہاں دی لانا، پھر تو آخی مولوی ساڈا گلوکار بھی ہے. چلو تو دوسری بات کیا فرمائی، ولا تجسسوا، کسی کی ٹو نہ لگاؤ. بولو کسی کی. یہاں لوگوں کو حدیث سناؤ، ایک بار سنیں گے، کسی کے بارے میں بات کریں گے ہیں دوبارہ دسیں ذرا صحیح سمجھ نہیں آئی. اب کان کھڑے ہو جائیں گے، 14 طبق کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی کی جاسوسی کرنی ہو، گزر رہے ہیں کسی کے گھر سے آواز آ گئی، سن لیا بھائی نہ سنو، اگر سن لیا ہے تو وہیں چھپا دو. بہرحال ولا تجسسوا، کسی کی ٹو لگانا جائز ہے نہیں ہے. کسی کی ٹو لگانا جائز نہیں ہے. دیکھو شریعت نے کہا کہ بچے کی گواہی قبول نہیں ہے. بولو نابالغ بچے کی گواہی، ساڑھے بارے جو مرضی کو بچہ کہہ دے انشاءاللہ سارا ملک یقین کرے گا. نہیں تو اگلے آپ بھی سکھا لین گے، آپ پوچھ بھی لین گے، ویڈیو شیڈیو بھی بنا لین گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حضور فرما رہے ہیں ولا تجسسوا، کسی کی ٹو نہ لگاؤ. یہ دو باتیں ہوگی. تیسری ولا تنافسوا، اور مقابلہ بازی نہ کرو. بولو مقابلہ بازی. او ہو کوئی 3-4 منڈے ساڈے اس دور چ نا پڑھ کے تو پیسے پوسے کما لے. میرے بچپن دی گل ہے، میری نانی نانا اللہ تعالیٰ انہوں دی بخشی فرمائے، میری والدہ صاحبہ او ویکھو کڈے غریب سن، کڈا تو پڑھدا ہی نہیں ہے. اور مینو اس گل دی اتنا غصہ چڑھتا سی، میں کہندا سی یا اللہ چک ہی لے بھئی وہ بن گیا اور میں وہ کیویں بنا. یہ کتنی غلط بات ہے کہ اگر کسی کی نوکری لگ گئی تو دوسرے کے بچے کو کہا دیکھو نوکری لگ گئی ہے، مر جا ڈب کے، تو گھروں ہی نکل جا، تیرے جمن دا فائدہ کی ہویا. اور یہ نہیں سوچتے کہ قسمتیں لکھنے والا اللہ ہے. بولو قسمتیں لکھنے والا. دیکھو نا باہر جانے کا ایک عام ٹرینڈ بن گیا، جو باہر جائے گا کمائی کرے گا. کل فیس بک پہ آ گیا جی 1800 ریال 8 گھنٹے ڈیوٹی. میں کہا چلو حافظ نو پھٹے چاڑیے ایندے بارے. میں نے فون کیا اس کو ابھی تک نہیں پتا، آپ بتا رہا ہوں. وہ کہنے لگا جی میں تو رحیم یار خان میں ہوں. اب میں رحیم یار خان میں ہر سال جاتا ہوں، بیان کرتا ہوں، ابھی بھی جانا ہے میں نے اگلے مہینے. تو میں نے اس کو کہا بھائی تو رحیم یار خان کس جگہ ہے؟ کہتا جی تسی تو گجرا والے جو تسی اتنے کی کرنا ہے. میں کہا میرے نمائندے اتنے ہیں نے، ہنے تیرے کو پہنچتے ہیں. انہیں فون ہی بند کرتا. وہ 15-16 ہزار مانگ رہا تھا مجھ سے. ٹھیک ہے اگر میں کرا دیتا تو ٹھیک تھا. جو ہی ایڈریس پوچھا اور اس کو کہا کہ میں رحیم یار خان میں آتا جاتا رہتا ہوں، میرے نمائندے تمہیں ابھی مل لیں گے، اس نے فون ہی بند کر دیا. تو ساتھ وہ لڑکا تھا، وہ کہہ رہا تھا قاری صاحب یہ فیس بک تے جھوٹ ہی چلتا ہے، ایویں کسی چکر چ نہ آ جائے. جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ولا تنافسوا، میرے نبی نے فرمایا یہ کمائی شمائی کے چکروں میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. مقابلہ کر رہا ہے نا تو تہجد میں کرو بھائی، تلاوت قرآن میں کر لو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. کتنی باتیں ہوں گی؟ 3. چوتھی ولا تدابروا، فرمایا ایک دوسرے نو کنڈ نہ کرو. کہو سبحان اللہ. ہائے ہائے، ایک دوسرے نو کنڈ یعنی ملنا جلنا بند نہ کر دو. یہاں تو کمال کی بات ہے، بھائی بھائی سے لڑتا ہے اور بہن کو کہتا ہے اس کے گھر جانا ہی تو میرے گھر نہیں آنا. کیوں جی ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اپنے بچوں سے کہتا ہے چاچے کے گھر نہیں جانا، تائے کے گھر نہیں جانا. چل تیری لڑائی ہے، بچے تو بچے ہی ہیں، چھوڑ دے. تو میرے نبی فرما رہے ہیں کہ کسی سے اختلاف ہو جائے اس کو اس حد تک رکھو، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور پکی کانڈ کرنے کی بھی لوڑ ہے. محمد بن حنفیہ جن کو کہتے ہیں وہ ہیں محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ شیعوں کی سازش تھے، ان کو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں. اور سازش نہ بھی ہو تو خیر بڑے بڑے محدثین نے بھی محمد بن حنفیہ ہی لکھا ہے. اور میں حیران ہوں بھی حنفیہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے. محمد بن علی رضی اللہ
ان کی امام حسن پاک سے کوئی بول چال بند ہو گئی. بھائی تھے وہ بڑے, انہوں نے خط لکھا. انہوں نے کہا بھائی باپ تو میرا آپ کا ایک ہی ہے, آپ بھی علی کے بیٹے اور میں بھی علی پاک کا بیٹا, مگر ماں کی طرف سے آپ کی شان زیادہ ہے کہ آپ کی ماں سیدہ فاطمہ ہے جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے, اور میں حنفیہ کا بیٹا ہوں, تو میری آپ کی بول چال بند ہے. آپ چل کر آئیں اور مجھ سے صلح کر لیں. اگر میں چل کر آیا صلح کی تو میرا رتبہ بڑھ جائے گا, میں نہیں چاہتا کہ میرا رتبہ بڑھے. امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح پیدل چل کے آ گئے اور دروازہ کھٹکا کے کہا بھائی صلح کر لو کہیں تیرا رتبہ نہ بڑھ جائے. تے رتبے صلح کرنے ودے نے, لڑائیاں پاڑنا رتبے ودے نہیں ہے. تو ولا تدابروا, ایک دوسرے کو کنڈ پیٹھ نہ کرو. ولا تحاسدوا, اب یہ کتنی باتیں ہو گئی آپ تو گنتے ہی نہیں ہیں. چار ہو گئی. گمان سے بچو. نمبر 2 جاسوسی نہ کرو. نمبر 3 مقابلہ نہ کرو. نمبر 4 ایک دوسرے کو پیٹھے نہ پھیرو. اور نمبر 5 ولا تحاسدوا, تم آپس میں حسد نہ کرو. بولو جی, آپس میں کسی کی بچی کا اچھا رشتہ ہو گیا ہے تو خوش ہو جا, اللہ تیرے بھی کرا دے گا, میرے بھی کرا دے گا, وہ بھی تو بیٹی ہے نا. کسی کے بچے کو اچھی نوکری مل گئی, اچھا گھر مل گیا, اچھی گاڑی مل گئی, کئیاں دی ماشاءاللہ ساری رات تارے نال لگی رہندی ہے, اور وہ پھر صبح اٹھ کے پتہ کہندا ہے کل تے ساڈے کول منگدے ہوندے سی, ایتھے چھوٹی جی دکان ہوندی سی, ایویں کتے اللہ نے باہ ہی پھڑ لئی ہے. تو ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے پھڑی ہے تو اللہ جانتا ہے کیوں پھڑی ہے, اور تو بھی دعا کر اللہ تیری بھی پکڑ لے گا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ولا تحاسدوا, 5ویں بات یہ ہو گئی کہ تم آپس میں حسد نہ کرو. ولا تباغضوا, اور 6ٹھی بات کیا ہو گئی کہ ایک دوسرے سے بغض ہے. بولو نا یار, ایک دوسرے سے بغض ہے یہ کسی سے بھی نہ رکھو, اور محبت کلمے کی بنیاد پر ہونی چاہیے, خاندان برادری محلے داری پر نہیں ہونی چاہیے. جی یہ کتنی باتیں ہوگی 6. اور 7ویں بات اس حدیث پاک میں فرمائی وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, او اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اب یہ بھائی بھائی ماں جائے ہیں یا کلمے والے ہیں؟ بھائی سارے ساتھی بول دو. ہاں جی, ماں جائے والے تو پہلے ہی بھائی ہیں نا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, او اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. تو 7 باتیں میرے آقا نے اس حدیث میں فرما دی. اور اگر فَإِنَّ أَكْذَبُ الحدیث کو علیحدہ جملہ کر لیں تو 8 باتیں ہوں گئی. آگے چلیے جی, 1288 حدیث نمبر. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمہ قال اخبرنا ثابت عن انس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه اذ مر به رجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا, حضرت انس کو بلایا اور فرمایا کہ اے فلاں, اے فلاں, اے فلاں فلاں, یہ میری زوجہ ہے. اس صحابی سے بلایا کہ ادھر آؤ, قریب آؤ. حضرت انس کہتے ہیں یا تو حضرت انس کو بلایا یا کسی صحابی کو بلایا. بہرحال روایت حضرت انس سے ہے کہ کسی کو حضور نے بلایا اور کہا اے فلاں بن فلاں ان ہذہ زوجتی فلانۃ, فرمایا کہ یہ میں ہوں اللہ کا نبی اور یہ میرے ساتھ میری بیوی ہے. تو قال من کنت اظن به فلم اکن اظن بک, تو اس صحابی نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور آدمی کے متعلق تو گمان کرتا کیا میں آپ پر بھی شک کر سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ نہ جانے کون سی عورت جا رہی ہے؟ کیا میں آپ پر بھی شک کر سکتا ہوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم, فرمایا کہ شیطان ابن آدم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. جس طرح خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے نا, اس طرح شیطان بھی گردش کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے شیطان تمہیں کوئی تیرے دل میں بات ہے ڈال ہی دے.
جس طرح خون انسان کے آخری دم تک رہتا ہے، اس طرح شیطان بھی آخری سانس تک ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جس طرح خون جدا نہیں ہوتا، شیطان بھی جدا، یہ فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف پر تھے، اعتکاف میں تھے۔ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ پاک ام المومنین، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے آئیں مسجد میں، گفتگو کی۔ جب واپس جانے لگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے، تو راستے میں ایک آدمی تھا یا دو آدمی تھے، ایک دوسری روایت میں 2 آدمی تھے، تو میرے آقا نے اسے بدگمانی سے بچانے کے لیے فرمایا کہ بھائی یہ میری بیوی ہے، چونکہ رات کا ٹائم تھا نا، تو کیا فرمایا، یہ میری بیوی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو مذہبی انسان ہے اس کو تہمت اور شک کے مقام سے بچنا چاہیے۔ بولو، شک کے مقام سے یہ نہیں ہے کہ سینمے دے گیٹ تے کھڑوتا ہوئے تو اتوں تسی شک کرو تو تانوں پی جاوے، او میں مفتی صاحب ہو گیا تے فلم ویکھن آیا، تو کرن کی آیا ہے؟ نہیں دیکھنی فلم، پر مقام تو تہمت کا ہے یا نہیں ہے؟ تو کیوں آیا اب یہاں؟ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ تو اس لیے ذرا سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بدگمانی کے ہر موقع سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، آگے ہے حدیث نمبر 1299۔ 99 کہتے ہیں 89 کو جی ہیں 99 نہیں، وہ تو ایک کم 100 ہوتا ہے، یہ 89 ہے، 189 1299۔ جزاک اللہ۔ حدثنا یوسف بن یعقوب قال حدثنا یحیی بن سعید اخو عبید القرشی قال حدثنا الاعمش عن ابی وائل عن عبد اللہ قال ما يزال المسروق منه يتزنى حتى يصير اعظم من السارق۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، اور میں نے بھی آج ہی پڑھی ہے، بڑا مزہ آیا، آپ کو بھی بڑا لطف آئے گا اور ساری زندگی کام دے گی۔ بڑی کمال کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی چوری کی گئی ہوتی ہے، جس کی چوری ہو جاتی ہے، تو وہ مسلسل گمان کرتا رہتا ہے، اور کرتا کرتا خود چور سے بھی بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ کیسے؟ اینے کیتی ہونی ہے، نہیں اینے کیتی ہونی ہے، ہو سکتا ہے مولوی صاحب نے ہاتھ مار لیا ہوئے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ بدگمانی کرتا کرتا خود چور سے بھی بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ میرے محلے میں چوری ہوئی، میری دانے شانے نکال کے لے گئے، ساڑھے گھروں یہی ہونا ہے، پچھلے دن کوئی آیا کپڑے کٹ کے لے گیا، انہوں اڑتے کوئی شیلب بھی نہیں، یا دانے یا کپڑے۔ تو میں نے کہا بھائی اس نے کی ہے، اگو میں نے کہنا نہیں جی نہیں، تواڈے واسطے سارا محلہ ہی چور ہے۔ تو میں دل میں کہہ رہا تھا کہ یار جب مجھے شک اس پر ہے، وہ کہتے نہیں تسی سارے تے کرو، اگو جیڑا ہوئے گا لب جائے گا۔ تو یہ ساروں کے کرنے کا انجام ہے کہ بندہ سب پہ شک کرتا کرتا چور سے بھی بڑا خود مجرم ہو جاتا ہے۔ آج کے درس کی آخری حدیث پر یہ بھی بڑی مزیدار ہے، کمال ہے، پہلے کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ ان تے تسی کہنا نہیں ہوندہ، میری ساڑی فرمائش تے کہو سبحان اللہ۔ کیوں جی ساڑی فرمائش تے کم نہیں ہو سکتا؟ اگر کالے کپڑے پائے جا سکتے ہیں تو مولوی دی فرمائش تے سبحان اللہ نہیں ہو سکتی؟ پھر کہو سبحان اللہ۔ اچھا جی، 1290۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمہ قال اخبرنا عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سمرہ عن بلال بن سعید الاشعری ان معاویہ كتب الى ابی الدرداء۔ یہ حضرت بلال بن اسد اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا امیر معاویہ، پڑھو رضی اللہ عنہ۔ یہ دیکھو نا، اب آپ تو ماشاءاللہ خود اتنا علم سنتے ہیں روز، اب تو آپ بھی عالم ہو گئے ہیں آدھے سے زیادہ، کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت معاویہ کا ذکر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو یہاں وہ بدبخت ہیں جن کو میں اپنی زبان میں گلٹریا کہتا ہوں، یہ جب بھی بھونکتے ہیں نبی کے صحابہ پر بھونکتے ہیں، کہتے ہیں معاویہ تو مسلمان ہی نہیں تھا معاذ اللہ۔ یہاں دیکھو یہ کتب حدیث ہے، امام بخاری کی کتاب ہے، مذاق نہیں ہے، ادب المفرد، کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کتب الی ابی الدرداء، حضرت ابو درداء بڑے مشہور صحابی ہیں نا، ان کو خط لکھا کہ اکتب الی فساق دمشق، انہوں نے کہا کہ دمشق جو دارالخلافت تھا حضرت امیر معاویہ کا، اس میں یہ جو فساق ہے نا، نافرمان قسم کے چور اچکے، ذرا ان کے کچھ نام تو مجھے لکھ کر دے دیں۔ ابو درداء کی طرف لکھا خط،
ان کے نام لکھ کے دینے ہیں. فقال مالی وفساق دمشق. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کیا تعلق ہے فاسقوں کا کہ میں آپ کو لسٹ میں نام بنا کے دوں، لسٹ بنا کے دوں کہ یہ فاسق ہے. فاسق کہتے ہیں چور اچکا، بدماش، چرسی بھنگی، یہ وہ چور اچکے. تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا مجھے کیا پتہ چوروں سے کیا واسطہ ہے کہ میں آپ کو لسٹ بنا کر دوں. تو وَمِنْ أَيْنَ عَارِفُهُمْ، میں کیسے پہچانتا ہوں. فقال ابنہ بلال، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیٹھا تھا بلال. کیا نام ہے جی؟ بلال. انا اکتبہم فکتبہم، کہنے لگے جی میں لکھ دینا ابا جی، یہ کیڑی گل ہے، اسی منڈا کھنڈا. کہنے لگے میں لکھ دیتا ہوں، اور لکھنے شروع کر دیے اور لکھ بھی دیے. قالا، پھر بولا ایسا ہوتا ہے باب، ایسا نہیں ہوتا کہتے شاباش پترا تینوں تو بڑا علم ہے، نہیں. قال من این علمت، جب انہوں نے لسٹ بنا لی تو کہا تو کیویں جاننا ہے کہ یہ سارے فاسق فاجر نے، تجھے علم کیسا ہوا. ما عرفت انہم فساق الا وانت منہم، جب میں نہیں جانتا اور تو جانتا ہے تو اپنا نام بھی لکھ، تو بھی ان میں سے ہے. بولو تو بھی. بھائی اب مجھے آپ پوچھیں مولوی صاحب چرسی کے، میں تو نہیں جانتا. مجھ سے آپ کیا پوچھیں گے نمازیوں کے بارے میں کہ یہ نماز پڑھتا ہے، یا قاری صاحب سے کیا پوچھیں گے یہ بچہ قرآن پڑھتا ہے، یا ابھی سے آپ پوچھیں گیم میں کون کون کھیلتا ہے، تو یہ تو جاتا ہی نہیں ہے. تو باپ نے کیا فرمایا میں تو نہیں جانتا، تو جانتا ہے اور تو لسٹ بھی بنائے بیٹھا ہے. تو ایسا کر الا وانت منہم، ابدا بنفسک، اب وہ جو تو نے لسٹ بنائی ہے نا پہلا نام اپنا لکھ. بولو پہلا نام کہ تو بھی ان میں سے ہے. وَلَمْ يُرْسِلْ بِأَسْمَائِهِمْ، اور پھر ابتدا کر اپنے ناموں سے. تو ان کے بیٹے نے وہ چٹ پھینک دی اور وہ لسٹ حضرت امیر معاویہ کی طرف بھیجی، کیونکہ وہ اپنا نام لکھنا پڑنا تھا. تو یہ باپ کی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ بیٹے کے اعمال پر نظر رکھنا، اس کے بول چال پر، احوال پر، لکھنے پر نظر رکھنا، کیا لکھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اور کیا موبائل میں ہوں نہیں بول رہے ہو. یہاں بے وقوف بیٹیوں کو کہتے ہیں تو 9ویں پاس کر تینوں ٹچ موبائل لے کے دے گا. کمال ہے بھائی. میری پچھلے مسجد کا ایک مقتدی تھا، میں اس کے بچوں کو پڑھاتا تھا. وہ بڑی بیٹی تھی اس کی، وہ 9th میں ہی تھی. مجھے وہ کہنے لگی موبائل پہ یہ چیز، وہ کتاب تھی نکال کے دو. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں، سبق سناؤ. کہنے لگی کوئی بات نہیں قاری صاحب، ابھی 9th پاس کروں گی، میرے پاپا نے وعدہ کیا ہے کہ تجھے ٹچ موبائل لے کے دوں گا. میں کہا تیرا پاپا پورا الو دا پٹھا ہے اور تینوں بھی شیطان دی بچی بنائے گا. اور پھر میں نے اس کو بتایا اور اس نے کہا میں لے کے نہیں دوں گا، میرے ساتھ وعدہ کیا، آگے اللہ ہی جانے. تو بہرحال نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، کب سو رہے ہیں، کب جاگ رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں. وہ نظر رکھنی چاہیے یا انے بڑھنا چاہیے؟ بولو رکھیا کرو. مولانا طارق جمیل کہندے نے بیوی دا موبائل ہی چیک نہ کرو. وہ کہندا ہے بے وقوف خامد نے بیوی نو پوچھن کے کال کتھوں آئی ہے، کتھوں کیتی ہے. میں کہا ٹھیک ہے، انہوں موبائل لے کے دے دیو، وہ بھویں شیطانہ دی ماں بن کے جتھے مرضی کال کرے، جتھے مرضی سنے، خامد نو پوچھن دا حق ہے. میں کہا یہو جے جذبے اللہ تانوں ہی مبارک کرے، اسی تے کام کر سکتے، ساڈے وسوں باہر نے. وہ بلوچستان میں یہاں سے کوئی SSP گیا ہے، آخری بات اس نے سرداروں کا جرگہ بلایا اور بلا کے کہا کہ ساری دنیا ترقی کر گئی ہو بلوچ سرداروں. وہ تو پگڑیاں بھی باندھتے ہیں، پتہ ہے آپ کو بلوچی، بڑی بڑی پگڑیاں، داڑیاں. تو اور تواڈی کہندا کو بیوی دے نال ویسے ہی کھہ کے لنگ جائے تسی گولی مار چھڑتے ہو. دنیا کتنے پہنچ گئی، تہاڈا ہجے بھی وہی مزاج ہے. کوئی غلطی سے بھی کپڑا بیوی کا ہٹ جائے تم اس کو مارنا شروع کر دیتے ہو کہ بے پردگی ہو گئی. ایک سردار کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی گل ہے کہ جڑیاں تہاڈیاں بیویاں نے نا وہ نے شیشے دے برتن، ساڈے نے مٹی دے ٹوٹ جان تے دوبارہ جڑ دے، اور شیشے دے اور لب جاندے نے، ایک ٹوٹ گیا تو چلے آؤ. لہذا تسی اپنی بیویاں نو بنایا شیشے دے برتن اور اسی بنایا مٹی دے برتن. اسی مٹی چ کسے ہور نو منہ مارن دیندے، اسی وہ صرف اپنے واسطے ہی رکھنے ہاں. اس واسطے سانوں یہو جے سبق دین دی لوڑ ہے. SSP صاحب نے پوسٹنگ واپس پنجاب چ کرائی، انہیں کہا مینوں ایتھے کوئی سردار گولی مار دے گا اگر دوبارہ یہو جی تقریر کی تھی. تو اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.